بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، وصال اردو کے تذکرہ اولیاء کے سلسلے میں آج جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ اہل علم اور خصوصاً حدیث کا ذوق رکھنے والے جو علماء ہیں یا دیگر حضرات ہیں ان کے لیے بڑی ہی محبت کا باعث ہوگی، اور اس تذکرے سے انہیں بہت ساری جو ہیں وہ عمومی چیزیں ان سے بڑھ کر ملیں گی جن پر کبھی ان کی توجہ نہیں گئی۔ میری مراد مشہور محدث حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آج کی نشست میں ہم ان کا تذکرہ کریں گے اور اس نیت سے تذکرہ کریں گے رب تعالیٰ ہمیں بھی وہ محبت جو انہیں عطا فرمائی اس میں سے کچھ وافر حصہ عطا فرمائیں۔ آپ کا پورا نام سفیان تھا اور لقب کنیت ابو عبداللہ اور لقب ثوری جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہوا۔ دو وجوہ سے اس کو شہرت کا جو تذکرہ مورخین کی کتب میں ملتا ہے وہ دو وجوہ سے ملتا ہے۔ ایک تو آپ کے سلسلہ نسب میں آگے چل کر ایک صاحب گزرے ثور بن منات کہ جن سے ثوری آپ کا لقب پڑا، اور چونکہ وہ نسب میں تھے اس نسب کو بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ تقلیدی طور پر ذکر کرتے ہوئے اسی سے اس تعلق کا ذکر پڑ جاتا ہے، تو سفیان ثوری جو پڑا وہ اس وجہ سے پڑا۔ دوسرا ایک کتب تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ جو شاید انابت اللہ کا بھی اور تصوف کی طرف جو آپ کا رجوع بڑھا وہ اس کا باعث بھی کہا جاتا ہے، وہی ہے کہ ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے اور دائیں قدم کے بجائے دائیں پاؤں کے بجائے بایاں پاؤں آپ نے رکھا۔ جیسے ہی بایاں پاؤں رکھا تو کسی نے پکار کے کہا کہ کیا تو ثوری ہے؟ مراد یہ کہ کیا تم بیل ہو، چوپائے ہو؟ اگر تم انسان ہوتے تو کبھی بھی الٹا پاؤں رکھ کر مسجد میں داخل نہ ہوتے۔ اس سے یہ لقب پڑ گیا کہ آپ کا سفیان کے ساتھ جو دوسرا لا کا لگ گیا وہ ثوری کا لگ گیا، اور یہ نسبت پھر آگے تاریخ میں چلتی رہی اور سفیان ثوری کے نام سے آپ پہچانے جاتے رہے۔ پھر آپ یکایک بے ہوش ہوئے مسجد میں، جب ہوش آیا تو اپنے ہاتھ سے منہ پہ تماچے مارتے رہے اور کہتے رہے کہ کیا تمہیں اتنا بھی ادب نہیں ہے کہ رب کے گھر میں دائیں پاؤں سے داخل ہوتے ہیں؟ بعض مورخین کا کہنا یہ ہے کہ یہی وجہ اور سبب تھی آپ کی رجوع اللہ کی طرف، انابت اللہ کی طرف، اور تصوف کی جو زندگی تھی یا متصوفانہ زندگی جو ہے اس کی طرف جو ابتدا ہے آپ کی وہ اسی عمل کے بعد تھی۔ اس کے بعد تحصیل علم کی طرف آنے سے قبل ہم آپ کی ولادت کا سن ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت جو ہے وہ بالاتفاق مورخین 96 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے، سلمان بن عبد الملک کے دور میں، اور مورخین نے مختلف اقوال لکھے ہیں، 94 بھی 95 بھی، بعض نے اتفاق 95 ہجری پہ کیا ہے، لیکن اصل اصولی بات یہ ہے کہ تمام مورخین کا اتفاق یہ ہے کہ آپ کی ولادت سلمان بن عبد الملک کے دور میں ہوئی، اور اس وقت سن جو چل رہا تھا وہ 96 ہجری تھا، اس لیے جو راجح قول ہے وہ 96 ہجری ہی ہے۔ ابتدائی تعلیم کا اگر ہم آپ کا تاریخی کتب سے دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ آپ کے والد گرامی کا بڑا تذکرہ ملتا ہے، اور والدہ کا تھوڑا کم ملتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگرچہ آپ کے والد خود بھی ایک بڑے تابعی تھے اور علمی شخصیت تھے، اور تذکرہ رجال اور اسماء و رجال کی کتب میں آپ کی توثیق کی گئی ہے۔ یہی ابن معین اور دیگر بڑے جو محدثین ہیں جو اسماء و رجال کے ماہر ہیں انہوں نے توثیق کی ہے اور حدیث بھی نقل کی ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام نامی تھا سعید بن مسروق، اور ابن حجر نے تو یہاں تک آپ کی عظمت کو سراہا کہ مستقل ترجمہ لکھا آپ کے نام کا۔
تو جب آپ خود آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ اس پائے کے محدث ہیں تو پھر تعلیمی کیفیت کا اندازہ خود ہو ہی جاتا ہے کہ گھر ہی سے گویا کہ حدیث کی محبت آپ کی گٹی میں ڈال دی گئی، اور پھر وہ آگے چل کر اس نے وفور پکڑا اور وہ محبت میں شدت آئی۔ جبکہ ایک جو انتہائی اہم کردار ہے آپ کی والدہ کا وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آپ کی والدہ نے آپ کی علمی کیفیت میں بہت زیادہ اور آپ کی جو علمی ترقی کی منازل تھی ان میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ایک دفعہ آپ سین میں بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے تھے، اور آسمان کی جانب غور کیا تو اچانک ایک ڈر خوف دل میں آیا اور چیخ پڑے۔ آپ کی والدہ قریب آئی اور آ کر پوچھا کیا ہوا، تو پورا ماجرا بیان کیا کہ میں نے آسمان میں چاند ستاروں کو غور سے دیکھا، اچانک مجھے ایک ڈر خوف میرے دل میں دامن گیر ہو گیا۔ تو والدہ نے بڑا حکیمانہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ محض لو و لہب کے لیے دیکھا ہوگا، کھیل کود کے لیے۔ اگر آسمان میں غور و فکر کی نیت سے نگاہ اٹھاتے تو رب علم کا دروازہ کھول دیتا، ویسے لو و لہب کے لیے اگر دیکھا ہے تو پھر ڈر ہی دل میں آئے گا۔ یوں ہی بعد کی تاریخ میں پتہ چلتا ہے جب آپ تحصیل علم کے لیے نکلے تو حالات کچھ ناگوار ہوئے اور معاشی حالات میں بڑی کمی آئی، وہ اس حد تک نہیں تھے کہ آپ کی مزید تعلیمی سلسلے کو جاری رکھ سکیں۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کی ہمت بڑھائی اور آپ کے دل میں احساس تھا کہ میری والدہ ہیں، والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، اب میں ان کا دست و بازو بنوں اور ان کی ہمت بڑھاؤں اور ان کے لیے کچھ کروں۔ اور لڑکپن کی جانب رواں تھے، لیکن آپ کی والدہ کی خواہش یہ تھی کہ آپ عالم بعمل بنیں، محدث بنیں۔ تو وہ جو ایک والدہ کا اسلامی ماں کا کردار ہوا کرتا ہے وہ ادا کرتے ہوئے آپ کی والدہ نے آپ کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا کہ یا بنیا اطلب العلم، اے میرے بیٹے علم حاصل کیجئے، آپ پریشان نہ ہو، وانا اکفیک بما ظن، میں چرخہ کاٹ کر تیری علمی اخراجات کو پورا کروں گی اور اس کے لیے میں کافی ہو جاؤں گی۔ ایک تو یہ بڑا پہلو تھا آپ کی تعلیمی شخصیت میں، آپ کے کردار کو نکھارنے میں، کہ میں چرخہ کاٹ کر، میں لوگوں کے کپڑے سی کر، اور مزید جو معیوب پیشے نہیں ہیں، عام پیشے جو عورتیں اختیار کر سکتی ہیں، وہ کر کے انا اکفی کی، میں تیرے لیے کفایت کر لوں گی، لیکن تو نے علم کا دامن نہیں چھوڑنا، تو نے علم حاصل کرنا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو ایک اسلامی ماں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ حالات کچھ بھی تھے، جیسے بھی تھے، لیکن اس ماں نے ہمت بنائی اور تسلی دے کے اس سفیان کو، کہ جس سفیان کو شاید کوئی جانتا نہیں تھا، سفیان ثوری بنایا، اور ایسا سفیان ثوری بنایا کہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کی جتنی بھی سندیں ہیں، سند سے جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں، ان کو محققین نے سفیان کے اصول پر تولا ہے، اگر یہ توثیق کریں قابل قبول ہیں، اور اس درجے کا محدث بنایا کہ بڑے بڑے لوگ آج بھی اس کا ذکر خیر جو ہے بڑے ادب و احترام سے کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ جو ملتا ہے آپ کی والدہ کی آپ کی تعلیمی کردار کو نکھارنے میں، وہ یہ کہ ایک دفعہ یوں ہی بٹھا کر پوچھا بیٹا کتنا پڑھنا لکھنا سیکھ چکے ہو؟ تو آپ نے کہا جی محض 10-15 حروف سیکھ چکا ہوں۔ کیا کہ ان 10-15 حروف نے تمہاری شخصیت میں کوئی نکھار لایا ہے، تمہاری بردباری حلم میں اضافہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہوا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ اگر تو وہ علم جو الفاظ آتے ہی تمہارے حلم میں، بردباری میں، علم میں، عمل میں اضافہ کریں، وہ علم حقیقی علم ہے، وگرنہ باقی جتنی بھی ہیں وہ معلومات کے درجے کی ہیں۔ اور علم کو عبادت سمجھ کر حاصل کرو، تجارت سمجھ کر کبھی بھی حاصل نہ کرنا۔ یہ وہ ذریعہ نصیحتیں ہیں جو ایک ماں اپنے بچے کو کر رہی ہے اس حالت میں جب کہ قسم پرسی ہے اور غربت ہے، اور پھر اس کی تندہی اور اس کی محبت کو، وفور علم کو بڑھانے کے لیے بار بار اس والدہ نے بڑا کردار ادا کیا۔ یوں ہی چلتے چلتے پھر یہ شخص جو ہے جسے محض بچپن میں اس انداز سے تعلیم و تربیت ملی، آگے چل کر سفیان ثوری کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ کی اگر علمی جلالت کو ہم دیکھیں تو آپ نے کوفہ میں آنکھ کھولی، جو کہ حرمین کے بعد ایک علمی مرکز تھا، اور چونکہ اس وقت جو بڑا رواج تھا کہ حدیث جو ہے وہ سفینوں کی بجائے سینوں میں محفوظ کی جاتی تھی، تو آپ نے جب حدیث کے علم میں قدم رکھا، اس انداز سے قدم رکھا کہ آپ کے استاد امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ بسا اوقات تسامح اور غلطی کر جاتے، لیکن سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی بھی حدیث کے علم میں غلطی نہیں کی۔ بسا اوقات یوں ہوا کہ لوگ امام اعمش سے روایت کر کے آئے واپس، اور آ کر آپ سے تذکرہ کیا کہ آج استاد نے یہ والی حدیث نقل کی ہیں، لیکن جب آپ نے ان کو سنا اور سننے کے فوراً بعد یہ کہا کہ یہاں پر میرے استاد امام اعمش سے تسامح ہوا ہے، یہ روایت اس مقام پہ اس طرح یہ حدیث نہیں ہے، وہ لوگ واپس پلٹے اور امام اعمش سے جا کر شکایت کی کہ سفیان ثوری یوں فرما رہے ہیں۔
تو امام اعمش نے فرمایا میں دیکھتا ہوں. جب دیکھا تو اس صحیفے میں وہ حدیث موجود نہیں تھی، اور پھر مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ صدقہ سفیان، کہ سفیان نے سچ کہا ہے. یہ علمی جلالت تھی، یہ مرتبہ تھا. آپ کی جو مرویات ہیں ان کی تعداد قریباً 30,000 تک ملتی ہے جو آپ کے سینے میں محفوظ تھی. اس علاوہ عظیم وہ احادیث جو آپ نے دیگر اساتذہ سے روایت کی اور ان کی سندیں متصل تھی یا منقطع تھی، یا مختلف احادیث کی جو اقسام ہیں وہ علاوہ ازیں ہیں. یوں ہی سفیان ثوری جو ہے آپ کا زہد، آپ کا تصوف کی طرف جو رجحان ہے وہ بھی بے حد عجیب تھا. محض علمی شخصیت نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ایک زاہد بھی تھے اور رب تعالیٰ کی محبت میں مستغرق بھی تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ وجہ شہرت جو نام ہے ثوری اس کے پڑھنے کی، ظاہر ہے کہ دل میں کسی حد تک بہت سارا خوف تھا، رب کی محبت تھی، انابت اللہ کا جذبہ تھا، تب ہی تو رب تعالیٰ نے متوجہ کیا. البتہ تاریخ میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ رات کو جب سو جاتے تو اچانک ڈر کے اٹھتے اور پھر بار بار دوزخ دوزخ پکارتے، اور پھر پوچھنے والے جب پوچھتے کہ ٹھیک ٹھاک سوئے تھے اچانک کیوں اٹھے، کہا کہ مجھے یوں لگا کہ اللہ کا عذاب میرے اوپر آ گیا ہے. یعنی وہ خوف اور فکر آخرت بڑی حد تک اور دل کی گہرائی میں پنہاں تھی. یوں ہی جو ہیں اسی فکر میں بسا اوقات بیمار پڑ جاتے. تو ایک بار ایک شاگرد نے ایک قارورہ لے کر طبیب کے پاس گئے اور کہا کہ یہ قارورہ ہمارے شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، دیکھیں تو صحیح انہیں کیا بیماری ہے. تو حاذق طبیب نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ تو کسی راہب کا قارورہ ہے، یہ کسی ایسے شخص کا ہے کہ جس کا دل جو ہے وہ کسی شدت خوف سے بڑا پگھلا ہوا ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے. تو بتلایا گیا کہ یہ ہمارے شیخ سفیان ثوری ہیں، ان کو فکر آخرت کا جو غلبہ ہے وہ اس حد تک ہے، بسا اوقات اچانک اٹھ کر جاگ کر یوں دوزخ دوزخ پکارتے ہیں جیسے اب بھی اللہ کا عذاب آیا ہی آیا ہے. یوں ہی اسی طرح ہیں عبد الرحمن بن مہدی ایک بار آپ کے مہمان بنے، آپ کے گھر رہے. تو رات کا منظر عجیب دیکھا کہ رات کو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے، پھر اٹھ گئے اور پھر اسی فکر آخرت اور دوزخ کے ڈر سے کھڑے ہو کر رب تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تو میری طلب کو، میرے لفظوں کو زبان پر لانے سے پہلے ہی جانتا ہے، تو مجھے اس غم سے نجات کیوں نہیں دے دیتا، اور اللہ میرے لیے جو دوزخ تو نے تیار کر کے رکھی ہے وہ اسے میرے ان اعمال سے بجھا دے اور مجھے عافیت والا معاملہ میرے ساتھ فرما. یہ آپ کی جو ہے وہ ہمیشہ کی تڑپ رہی. اس پہ بہت سارے شاگرد، بہت سے شیوخ گواہ ہیں کہ آپ کی رات اس انداز سے گزرتی تھی. ایک بار مجلس میں یہ بیان کیا جانے لگا کہ رات کے معمولات بیان کرو، تو بہت سارے بڑے فقیہ محدث بیٹھے ہوئے تھے، سب نے اپنے اپنے معمولات بیان کیے، لیکن جب آپ کی باری آئی تو آپ نے کہا کہ میں خوب اچھی نیند کرتا ہوں اور اس کے بعد اگر اٹھ جاؤں تو پھر اپنی کمر کو کسی بھی تکیے سے ٹیک نہیں لگانے دیتا. یہ ایک زمانی جملہ تھا، مراد وہ اپنی عاجزی والی کیفیت کو چھپانا تھا اور اس سے ریا کا پہلو نہ نکلے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، بڑا اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا کوئی پہلو نہیں تھا. اور کہا کہ میں خوب سوتا ہوں، حالانکہ سوتے نہیں تھے، تھوڑی دیر نیند کر کے جاگتے اور پھر فکر آخرت میں غمگین رہتے. اسی فکر نے آپ کو ہلکان کر رکھا. ایک اور بڑا آپ کی شخصیت کا اہم پہلو یہ تھا کہ آپ کے ہاں جو دیگر محدثین تھے، جو بادشاہوں سے یا وقت کے امیروں سے ان کے تعلقات تھے، ویسا رواج آپ کے ہاں نہیں تھا. ایک بار حشام بن عبد الملک نماز میں آپ کا ہمسر ہوا، ساتھ ہوا، اور نماز میں بار بار وہ اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑوں کو سہلاتا رہا. بار بار جب آپ نے سلام پھیرنے کے فوراً بعد اسے کہا کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ تیرے منہ پر ماریں گے، یہ نماز اللہ قبول نہیں کرتے، کہ تو بادشاہ ہے تو اپنی جگہ بادشاہ ہوگا، اب تو بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں آ کر اس انداز سے کھڑا ہے کہ جیسے تجھے فکر ہی نہیں ہے، غم ہی نہیں ہے. تجھے معلوم ہے تو کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے اور تیری حیثیت اس بادشاہ کے سامنے کیا ہے. برسر عام یہ بات کہنا اور بادشاہ کے مرتبے کو، قدر و منزلت کو، اس کی جلالت کو سامنے رکھ کے کہنا ایک بڑی جرت، اور ایک سچا محدث فقیہ، سچا عالم دین ہی یہ کہہ سکتا ہے. اس نے غصے میں آ کر کہا کہ میں تمہارا ایسا حشر کروں گا، ویسا کروں گا. آپ نے کہا جو کرنا ہے کرو، مسئلہ یہی ہے کہ نماز اس انداز سے رب قبول نہیں کرتے. وہ چلا گیا اور پیغام بھجوایا کہ اس کو لاؤ، اس نے برسر عام مجمع میں میری بےزتی کی ہے، میں سفیان ثوری کو سولی پر لٹکا دوں گا. آپ نے وہیں روایت ملتی ہے، ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اگر میں غلطی پہ ہوں تو مجھے اٹھا لے، اور اگر وہ غلطی پہ ہے تو بہتر معاملہ کرنے والا ہے. بس یہ دعا قبولیت کا وقت تھا شاید، اس سے قبل کہ وہ آرڈر جاری کرتا، رب تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا
اور چھت گرنے سے اس کی ہلاکت ہوئی، وہ فوت ہوا۔ یہ سفیان ثوری کا مقام مرتبہ تھا جو اس مختصر نشست میں ہم نے بیان کیا۔ حقیقت اور خاصہ جو ان کے اس دلالت کا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے کبھی بھی دینی معاملے میں کسی غیر کی بات کا لحاظ نہیں کیا۔ ایک تو بڑی چیز وہ یہ تھی کہ چاہے وہ کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی عامی شخص ہے، اگر کوئی دینی معاملہ آیا تو آپ نے رعایت نہیں کی۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ آپ کا جو فکر آخرت اور رات کا خوف تھا، آپ کی راتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد تھی۔ یہ دو خاصے تھے جو رب تعالیٰ کو بہت پسند آئے، اور آج تک ہم کتب حدیث میں یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس دور میں احفظ الحدیث جو تھا وہ سفیان ثوری تھے، اور آج تک ان کی روایتیں منقول ہوتی ہوئی ہم تک چلی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ محبت کا حصہ جو انہیں عطا فرمایا کچھ وافر حصہ عطا فرمائے، اور ان کے نقوش پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ، میں تیرے رکھتا ہوں تیرے در پہ مولا اپنی پیشانہ۔ بہت دل میں رہا سرکش مگر اب ہے پشیمانہ،